آرزو کو آفس میں بیٹھے 2 گھنٹے گزر دیے لیکن دانیال نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب تو جلن ایک سائڈ پر رکھتے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ آفس میں گھوم کر وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تر اس کی نظریں لڑکیوں پر جمی تھی جو ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتی تو دانیال کو اب سر کہنے کے بجائے خان کہہ کر پکارتی تھی۔ جیسے دیکھ آرزو شدید رشے میں انہیں بھولتی اب وہ عاجز آ چکی تھی۔ واپس سے دانیال کے آفس روم میں جاتے اس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ جاہل کہیں کا وہ بڑبڑا کر بولی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ دل بے چین ہو رہا، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ بار بار نظریں بھٹک کر دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ٹیبل پر سر رکھے اس نے منہ بگاڑا، اس کے ذہن میں بار بار رانیہ کی بھوری آنکھیں جو دانیال پر اٹھی تھی، ان کا عکس واضح ہو رہا تھا، جیسے وہ سر جھٹک کر غائب کرنے کی پوری کوشش میں تھی۔ اب بس بہت ہو گیا، وہ ٹیبل پر نازک ہاتھ جماتے بن میں سکڑے دبا دبا سا چیخی تھی۔ کیا تمام ہو گیا؟ وہ آفس میں چہکتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ آرزو نے ماتھے پر بند ڈالے اسے دیکھا، وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی؟ وہ زیادہ خوب لگ رہا۔ کیا قدم قدم چلتے وہ بڑھ اس کے پاس جاتے ٹیبل کے ساتھ پشت تکائے بولا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، دل کرتا ہے آگ لگا دو آپ کے حسین چہرے کو۔ آرزو منہ پھڑے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا قہقہ گونجا تھا۔ اس نے آرزو کا بازو تھام کر نرمی سے اسے کھڑا کیا اور خود کرسی پر بیٹھتے اسے پھر سے کھینچتے گود میں بیٹھایا تھا۔ کیوں؟ میرے چہرے سے پتا ہے کتنی لڑکیوں کو عشق ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو کلس کر رہ گئی تھی۔ رہنے دے بس، وہ منہ کھلا کر بولی۔ دانیال نے اسے آگو آچکا کر دیکھا۔ ان میں سے تو ایک کتنے سکون سے میرے قریب بیٹھی ہے، وہ لب دبائے بولا تھا۔ آرزو نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو نہیں ہے مجھ سے محبت، تمہیں آج اظہار کر ہی دو۔ اس کا چہرہ خود پر جھکاتے وہ نہایت نرم لہجے میں پھولوں کے متعارف لبوں سے اس کی گال کو چھوتے بولا کہ آرزو کو یکدم اس کے بدلتے تیور دیکھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ دانیال الف آفس اس نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ جب دانیال نے آہستگی سے اس کے گلابی لبوں کو چھپا وہ خود میں سمجھی تھی۔ میرا آفس ہے، میری ہی بیوی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو بولے۔ وہ آبرو اٹھا کر خمار نظروں میں بھرے بولا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دی، تپتے صحرا میں جیسے اس نے میٹھے پانی کے قدموں کو چھو لیا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کو دسترس میں لیتے اس کے بالوں میں انگلیاں کھنسائے اس پر جھکتا چلا گیا۔ خمار دل میں اترتا دل کو جذبوں سے تر کر گیا۔ خود کو سواب کرتے اس نے شدت سے اس کی شہادت پر ہونٹ رکھی۔ وائٹ روز بہت تڑپا رہی ہو تم، مجھے بس تمہارے پیپرز کا ویٹ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنی چاہت سے روشناس کرواؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا عشق میرے اندر کس قدر اپنی جڑیں گاڑے بیٹھا ہے۔ وہ بہکی متھن گمبھیر آواز میں بولتا اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھنے لگا جو قیامت خیز منظر پیش کرتے اسے مزید بہک رہی تھی۔ فان مین جے گھر جانا ہے۔ اس کی جذبوں سے لبریز نیلی آنکھوں میں دیکھتے آرزو کو اپنا آپ سبکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رنگتی محسوس کرتے وہ خود میں سمیٹی تھی۔ تو تم اظہار نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ آرزو کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، بلکہ لرز سی گئی تھی۔ آرزو نے حیرت آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک جذبوں کا طوفان سا اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ 2 پل کی بھی دوری گوارا نہیں ہے مجھے تم سے، وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر کی تھی۔ آرزو کی رتیاں پسینے سے بھیگ گئی، وہ تو اس سے لڑنا چاہتی تھی لیکن مقابل شخص تو سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے گزارے ہیں، کچھ یاد آنے پر وہ بن میں سکڑے بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے اسے بدمزہ ہو کر دیکھا۔ تمہارا تو میچ اچھا نہیں تھا، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظریں اس کے چہرے پر داڑھی۔ کچھ حساب دل سے ہوتے ہیں، وہاں اندازے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذب سے بولی تھی۔ دانیال نے کھل کر مسکراتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ اوکے پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں، میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ گھر آ کر نوندا۔ اس کی گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ آرزو اٹھ کر صوفے کے پاس گئی، شال اٹھا کر خود کی گرد لپیٹی تھی۔ دانیال نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی آفس سے نکل گئی۔ باہر نکلی تو رانیہ آفس کی طرف فائل لے کر بڑھ رہی تھی۔ آرزو لب بھینچے وہاں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلیک کلر کی فراٹ پہنے مکمل تیار تھی۔ پیٹ کا زخم اب بھر رہا تھا لیکن اسے تو اس زخم کی پڑی تھی جو اس کے دل میں ماہرانہ کے رفتوں نے کیے تھے۔ اسے اپنے دل پر خنجر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اظہار محبت کر دے لیکن وہ تو اٹک گئی تھی کہ وہ بس ہمدردی کر رہی ہے۔
اسے اس شخص سے محبت ہوئی ہے۔ ماہا خان نے کتنی ہی بار اس جذبے کو جھٹلایا تھا جسے جھٹلانا بہت مشکل تھا۔ محبت اس کی نسوں میں اترتی اسے اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ وہ باہر حال میں آئی تھی۔ اب وہاں رکنا گھبراہٹ کا سامان پیش نہیں کر رہا تھا۔ اب ماہا کا دل وہاں رکنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں رکھ کر اس ٹوٹے بکھرے شخص کو سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کو محبت دے، اس کی زندگی کی خلا کو پر کر دے۔ ماہر نے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمان سے اترتی کوئی پری اس کی جانب چل کر آ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کو جکڑتے ان میں جذبوں کا شور پیدا کر رہی تھی۔ ماہر نے نظریں چڑھائی تھی، پھر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بریک فراق میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ماہر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ حضرت کہاں ہے؟ تمہاری شال، وہ استہزا انداز میں بولا۔ ماں نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ نظریں چڑھا گئی تھی۔ وہ استہزا ہنسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ، اور دوبارہ اس طرح باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تمہاری، وہ آنکھوں میں تپش بھرے بولا۔ وہاں لب کاٹتے اوپر اسی کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں سے ایک سکین کلر کی شال کھینچ کر خود کے وجود پر لپیٹی۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے وہی رکنے کو کہا تھا۔ ماں گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر نو نفرت کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ماہر وہ اندیا چٹکھاتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ ماتھے پر بنوں کا جال ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم ہنکارا بھرتے اس نے بس کسی پر اکتفا کیا تھا۔ وہ نظریں اس کے وجود سے چلا رہا تھا، ورنہ ایک محرم رشتے کی کشش اسے ماہر رانا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ آپ کا نام کتنا عجیب ہے، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ ماہر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے انداز پر ماہر کے دل میں ایک بیٹ مستی، مطلب وہ تیوری چڑھائے بولا۔ ماہر نے اس کے ماتھے پر پھیلتی لکیروں کو ملاحظہ کیا تھا، جیسے ماہر نہیں محر ہو۔ وہ لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی بات سنتے ماہر کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں پھیر گئے۔ اور اسی محل میں تم قید ہو، وہ نظریں اس کے سراپے پر ڈالتے بولا۔ ماہر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی داستان تھی۔ ماہر نے گھبرا کر نظریں موڑ لی۔ گاڑی منزل پر رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، شال اب بھی خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ ماہر نے دیکھا وہ سب لوگ بہت بیسنک تھے۔ ماہر کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاؤ آر یو ماہر، وہ ایک شخص کے پاس رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے ماہر نے تھام لیا۔ انہوں نے کھلی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تھا۔ شی از مائی وائف، اس آدمی کی نظریں ماں پر دیکھ وہ کرف لہجے میں بولا تو وہ شخص نظریں جلدی سے پھیر گیا کہ وبادہ الیگزینڈر اس کی درگت نہ بنا دے۔ وہاں اس کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ عمر کے کئی لوگ تھے۔ وہاں ینگ لوگ بہت کم تھے۔ ان کے ہاتھوں میں وائن کے گلاس تھے۔ ماہر نے نفرت سے منہ موڑتے ماہر کو دیکھا۔ اسے اپنا دم یکدم یہاں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ ماہر، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ ماہر نے بھر میں سکڑے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے انہیں آئے ہوئے جب ماہر نے گھر جانے کی زد لگا دی۔ اسے یہاں بلکہ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے ماہر کا بازو پکڑے جھنجھوڑا۔ جب وہ اسے درشتگی بھری نظروں سے دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں لب نیچے بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ تمہیں تو عادت ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کی تمہاری میں کبھی خون شامل ہے۔ تمہاری رگوں میں تمہارے نانا کو ایسی پارٹیز بہت پسند تھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ماہر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ جب اچانک فائر کی آواز خاموش فضا میں گونجی ماہر کا دل دھپ سے رہ گیا۔ الیگزینڈر نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی تھی۔ اسے ماہر کی فکر تھی جو ڈر کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریلکس کچھ نہیں ہوگا، ماہر کو تسلی دیتے اس نے باہر ہاتھ بڑھا کر فائر کیا تھا۔ ماہر کو اپنا وجود خوف کی شدت سے لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کئی گاڑیاں ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ ماہر کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ الیگزینڈر ہاتھ باہر نکالے پیچھے فائر کر رہا تھا۔ ماہر کی چیخیں گونجنے لگی تو الیگزینڈر نے شدید وحشت سے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اگر اب تم چیخی تو سب سے پہلے تمہیں مار کر گاڑی سے باہر پھینکوں گا، وہ جبڑے بھینچے انتہائی صفاقت سے بولا تھا۔ ماہر کے لبوں سے خوف سے سستی نکلی تھی۔ وہ ان پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ الیگزینڈر نے کوٹ سے دوسری گن نکالی۔ گاڑی روکے وہ باہر نکلنے لگا جب ماہر نے پھیلتی آنکھوں سے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ماہر نیند مت جائے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ماہر نے اس کی کالی برستی آنکھوں میں دیکھا، دل مونگ پڑنے لگا تھا۔
میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں بٹر فلائی نہیں نہ، بس تم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھو اور آنکھیں زور سے بند کرو، میں ابھی لوٹ آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ نرمی سے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے اس کی گال پر ہاتھ جمائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنچ لی۔ ماں نے مان سے اس پر یقین کرتے آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ جما لیا۔ وہ چھکتے گاڑی سے باہر نکلا اور پل میں نشانہ دیتا فائر کرنے لگا تھا۔ اس کے دو کوٹ سے گنز ایسے نکل رہی تھی جیسے وہاں گنز کا سٹاک ہو جب ایک سنساتی ہوئی گولی ایک سائڈ سے ہوتی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ آیا اس نے بازو سے بتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چینخ سنی تھی۔ رسے سے اس کی رگیں سبق گئی تھی۔ تم باہر کیوں آئی ڈیم پر؟ وہ چینفا اور آگے بڑھتے اس کو کیا تھا؟ اسے بس کچھ منٹ تک انہیں سنبھالنا تھا جو وہ بخوبی کر بھی رہا تھا، لیکن وہ نازک لڑکی باہر نکل رہی تھی۔ اس نے قاسم کو کال کر دی تھی۔ جب پیچھے سے ان کی گاڑیاں آتی نظر آئی تو وہ وہاں کا بازو دبوچے اسے گاڑی میں پھینک گیا۔ قاسم ان آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں سے نکل گیا۔ بولی لگی ہے ماں بولتے بولتے رکھ گئی۔ اس نے لہورم آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی، اگر کچھ ہو جاتا اسے تو وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیور کر رہا تھا۔ بازو میں ہوتی تکلیف کو بھلے وہ دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس ہو رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ حشر کر دوں گا، تمہارا مجھ سے دور رہو منع کیا تھا۔ نہ گاڑی سے باہر نکلنے کو خبردار، اگر دوبارہ تم میرے معاملات میں پڑی۔ وہ اس کے بال دبوچے چینفا تھا۔ ماں کا وجود ہولے سے کانپ رہا تھا، دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ وہ اس کے بال چھوڑتے واپس گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، درد بلے تاک رکھتے گاڑی گھر کے آگے روکتے اس نے ماں کو نیچے اتارا۔ خود ان لوگوں سے نپٹنے کا ارادہ تھا جنہوں نے اس پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی۔ بات صرف اب اس کی نہیں تھی، بات اس کی بٹر فلائی کی بھی تھی۔ ماں اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی وہ گاڑی بھگاتا نکل گیا تھا۔ ماں کے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ ماں کو اپنی سانس پھٹکتی محسوس ہوئی اور وہ کس قدر رسے میں باہر گیا تھا۔ ماں نے گھر سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی۔ جب سنسان سڑک پر پہنچے کانچ کی بوتل اس کے آگے ٹوٹی تو بتی آنکھوں سے اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے۔ فل نشے میں دھر وہاں کی آنکھیں خوف سے پھیر گئی۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہا ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل دی تھی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی، وہ اس شفاف شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ لڑکوں کو دیکھ ماں کی روح کانپ اٹھی جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ماں نے بھاگنا چاہا تو پاؤں سے روتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکڑا کر وہی گر گیا، جبکہ 2 لڑکے کچھ ہوش میں تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماں کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے ہی شوہر کو دیتی تھی، آج اسی عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سر پٹ بھاگ رہی تھی، لیکن پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگا تھا۔ زخم تو بھر رہا تھا، لیکن زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اب درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب پیچھے سے ایک دلخراش چینخ بلند ہوئی، ماں نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود کی آنکھوں میں چھپتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وسے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس کے آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ تبھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اب صبح جوادہ بنا اسے گھورتے گاڑی سے نکلا تھا۔ ماں نے اس کے صفاق روپ کو دیکھا، اس نے 2 لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ ماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں تک پہنچتے اسے شدید رسے سے گھور رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا، دل سوچ کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ وہ شدید رسے میں ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ماں اسے اتنے رسے میں دیکھ خوف سے آنکھیں بھیج گئی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ ہاں منع کیا تھا نہ، میں نے میرے معاملات سے دور رہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ضبط کے باوجود وہ دانت پیسے وہاں کا بازو رسے سے دبوچے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ چینفا جواب دو، کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے تم؟ اس کے بازو پر جھٹکا لگاتے وہ لب نیچے گرایا۔ وہاں نے خوف سے لبریز آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ مین؟ میں اس کی سر لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ ماں کو اپنا سانس رکھتا محسوس ہوا الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بہت پارسا بن رہی تھی تم، میرے سامنے بہت عزت کی باتیں کر رہی تھی، یا کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ تیرے اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑے وہ حقارت بھری نظروں سے ماں کو دیکھتے، پھنکارا وسے سے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے وہی جبڑے نیچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے ماں نے نم تکلیف در نظروں سے مقابل شخص کو دیکھا، کتنے سخت الفاظ بولتا تھا۔
وہ شخص لیکن وہ سچ بول رہا تھا، جیسے سن کر ماہر کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہاری وجہ سے آئی تھی، بولی لگی تھی۔ تمہیں ماہر ہوتے ہوئے زکام زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بولی ساتھ بڑی طرح دار بڑے شاعری تھی۔ کسی نے آج تک اس سے اس طرح سخت لہجے میں بات کی ہو جب تک کہ یہ ڈیڈی گینگسٹر اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا میرے پیچھے آؤ، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ہمدردی مت کرو۔ انگلی اٹھائیے، وہ اسے کرخت نظروں سے دیکھتے وارن کر گیا۔ وہ رات کے اس پہر سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، سرد ہوا نے ماہر کی رو کر کپک پا دیا۔ کچھ سامنے والے کی سرد برفیلی نظروں کا کمال تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ مجھ سے محبت کرنے کی جرات مت کرنا، میں برباد کر دوں گا تمہیں، تم پچھتاؤ گی۔ اپنے جذبوں کی توہین پر ماہر جمشید خان، اس کی کانچ آنکھوں میں جھانکتے وہ سر ترین لہجے میں خطرناک تاثرات لیے بولا۔ ماہر کے لب جھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ ماہر خان ساکت سی اس کی آنکھوں میں اتری صفاقت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیسے سب جان جاتا تھا، وہ ایسی باتیں بھی جان گیا تھا جنہیں ماہر جمشید خان نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، وہ جذبے جنہیں وہ خود بھی جھٹلا رہی تھی۔ سرد موسم میں زور سے بادل گرجے تھے اور چھم سے بارش کی بوندیں زمین پر اترتی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ ہاں کرتی ہوں، محبت کرنا گناہ ہے، کیا وہ چیخی تھی؟ شدید تکلیف میں دل اب تو جذبے چھپاتے تھک گیا تھا۔ تبھی گرم سیال کے ساتھ سچ بھی باہر نکل آیا تھا۔ ماہر نے اسے دیکھا، بارش کی بوندیں اسے کے چہرے کو بھگو کر ماہرانہ کے دل کو عجیب ہی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت مجھ سے کرنا گناہ ہے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بولا تو لہجے میں درد تھا، کرب تھا۔ ماہر کو وہ خود کے قریب آنے سے روکنا چاہتا تھا، جانے انجانے میں وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے ہر خسارت قبول ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ماہر کا دل تیزی سے دھڑکا، بارش نے زور پکڑا تھا، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ ماہر رو رہی تھی جبکہ وہ اس کے جذبوں کو بے لگام کر رہی تھی، جن جذبوں سے وہ نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔